أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمان اب تک جس قبلے یعنی بیت المقدس پر تھے اس سے انہیں کعبے کی طرف کس نے پھیر دیا؟ ایک قول کے مطابق یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا، حالانکہ انہیں اس بات کا بخوبی علم تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص نشانی ہوگی کہ وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور ان کا لقب ذوالقبلتین ہے۔ آپ فرما دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا تاکہ تم دنیا اور آخرت میں لوگوں پر گواہ ہو۔ دنیا میں تو اس طرح کہ مسلمانوں کی گواہی مومن کافر سب کے حق میں شرعاً معتبر ہے، اور آخرت میں جب گزشتہ امتیں اپنے نبیوں کی تبلیغ کا انکار کریں گی تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گواہی کی تصدیق فرمائیں گے، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ اور اے حبیب اس خانہ کعبہ سے پہلے آپ جس قبلے پر تھے ہم نے اسے اسی لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی و غلامی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی سب پر بڑی بھاری تھی، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اے حبیب بے شک ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے، تو اسی وقت آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود اور نصارہ وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ قبلے کی تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے حبیب، اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے آئیں پھر بھی وہ آپ کے قبلے یعنی خانہ کعبہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور آپ ان کے قبلے یعنی بیت المقدس کی پیروی کرنے والے نہیں، اور وہ یہودی اور عیسائی آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے پیروکار نہیں، یعنی قبلہ بنانے کے معاملے میں یہ خود بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں کہ یہودی بیت المقدس کے مغربی جانب کو قبلہ مانتے ہیں اور عیسائی اس کے مشرقی جانب کو۔ اور اے سننے والے، اگر تو علم آ جانے کے بعد بھی ان یہود اور نصارہ کی خواہشات پر چلا تو اس وقت تو ضرور ظالموں میں سے ہوگا۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یعنی علماء یہود اور نصارہ، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے، یعنی توریت و انجیل میں جو شان مصطفیٰ علیہ السلام ہے اسے چھپاتا ہے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے تو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک گروہ کے لیے ایک سمت مقرر ہے جس کی طرف وہ عبادت کرتے وقت رخ کرتا ہے، اور اے مسلمانوں، تمہارے لیے کعبے کو قبلہ بنایا گیا تو تم نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ بروز قیامت تم سب کو جمع کر کے دے آئے گا، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے حبیب، آپ جہاں سے بھی سفر پر روانہ ہوں تو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں، اور بے شک یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے ضرور حق ہے، اور اے لوگو، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے حبیب، آپ جہاں سے بھی سفر پر روانہ ہوں تو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت و اعتراض باقی نہ رہے، یعنی مشرکین مکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ حضور علیہ السلام خود کو دین ابراہیمی پر کہتے ہیں، مگر ہماری مخالفت میں ان کے قبلے خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ اب بھی بے جا اعتراض کریں گے، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور اے مسلمانوں، کعبے کو قبلہ اس لیے بنایا گیا تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجے جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تم کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میری اطاعت و فرما برداری کر کے میرا شکر ادا کرتے رہو، اور گناہ اور نافرمانی کر کے میری ناشکری نہ کرو۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کر کے، اور اے حبیب آپ خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ یہی وہ سعادت مند لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بخششوں اور رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا و مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر ان دونوں کے چکر لگانے میں کوئی گناہ نہیں، اور جو خوش دلی سے کوئی نیک کام کرے تو بے شک اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خوب جاننے والا ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک وہ یہودی علماء جو ہماری اتاری ہوئی روشن آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم اس ہدایت کو لوگوں کے لیے کتاب یعنی توریت میں واضح فرما چکے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہ آیت ان یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں سے توریت کے احکام اور ان آیات کو چھپایا کرتے تھے جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفات کا بیان تھا۔
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپایا تھا اسے ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہوں۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑی رحمت والا بہت مہربان ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، یعنی خشک زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان اللہ کے حکم کے پابند ہیں، عقل مندوں کے لیے ضرور بے شمار نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، وہ ان باطل معبودوں کو اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم قیامت کا وہ وقت دیکھ لیتے جب عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا تو ضرور دنیا ہی میں یہ اقرار کرتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ جب کافروں کے پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم
وما هم بخارجين من النار۔ اور پیروکار کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں لوٹ کر جانے کا موقع ملتا تو ہم ان پیشواؤں سے ہر تعلق توڑ دیتے جیسے آج انہوں نے ہم سے تعلق توڑا ہے۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے برے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ جہنم کی آگ سے نہ نکل سکیں گے۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے لوگو، جو چیزیں زمین میں حلال پاکیزہ ہیں انہیں کھاؤ۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دیتے تھے۔ انہیں فرمایا گیا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار مت دو، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان کفار سے کہا جائے کہ اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے کافر باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان کافروں اور انہیں بلانے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے جانور کو پکارے جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے۔ وہ کافر بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو وہ سمجھتے نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، تو جو شخص جان بچانے کے لیے حرام کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے جبکہ شوق سے نہ کھائے اور نہ ہی ضرورت سے آگے بڑھے، یعنی جس قدر کھانے سے اس کی جان بچ جائے اس سے زیادہ نہ کھائے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة
ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی آیات چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہ فرمائے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، تو تعجب ہے کس چیز نے انہیں جہنم کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہ عذاب اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری تو انہوں نے اختلاف کیا، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اے یہود و نصارہ، اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے بیت المقدس کے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ہاں اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دے، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں اپنا مال خرچ کرے، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا وعدہ پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کریں، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے، یہی سچے مومن ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، جو لوگ ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، یعنی جو قتل کرے گا بدلے میں اسے ہی قتل کیا جائے گا۔ تو جس قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا اور وہ قاتل کو قتل کرنے کے بجائے مال لینے پر راضی ہو گیا، تو قاتل سے بھلائی کے ساتھ مال کا تقاضا ہو، اور قاتل اچھے طریقے سے وارث کو مال کی ادائیگی کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے عقل مندو،
خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے بچو۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت آئے، یعنی وہ مرنے کے قریب ہو، اور اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے شرعی دستور کے مطابق وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اسے اپنی طرف سے بدل دے تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ پھر جسے وصیت کرنے والے کی طرف سے کچھ بے انصافی یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ ان میں وصیت کو شریعت کے مطابق تبدیل کروا کر صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ، تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزے نہ رکھے تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں رکھے، اور جنہیں بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، یعنی فدیے کی مقدار بڑھا کر دے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی روشن آیات کا مجموعہ ہے، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزے نہ رکھے تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور روزے میں آسانیاں اس لیے دی گئیں تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دیجئے بے شک میں قریب ہوں دعا کرنے والا، جب مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اے مسلمانوں، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی تم ایک دوسرے کے لیے پردے اور سکون کا باعث ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اب چاہو تو رمضان کی راتوں میں ان سے صحبت کرو اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح صادق کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو کر ظاہر ہو جائے، یعنی روزے دار صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے کھا پی سکتا ہے، پھر صبح صادق سے رات آنے تک روزے پورے کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو تو عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح لوگوں سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ ہی ان اموال کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس لیے لے جاؤ کہ تم جان بوجھ کر ناجائز طریقے سے لوگوں کا کچھ مال کھا جاؤ۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے حبیب، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ بڑھتا گھٹتا کیوں ہے؟ آپ فرما دیجئے یہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی کاموں اور حج کے لیے وقت پہچاننے کی علامتیں ہیں۔ اور اے لوگو، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں دروازوں سے داخل ہونے کے بجائے پیچھے سے دیوار توڑ کر آؤ۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو کسی مکان میں دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پیچھے سے دیوار توڑ کر آتے اور اسے نیکی جانتے۔ ان کا رد کر کے فرمایا گیا، ہاں نیکی والا تو وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچے
اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اور اللہ کی راہ میں ان کفار مکہ سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور ان لڑنے والے کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں مکے سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کے کفر و شرک کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور تم ان کفار مکہ سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور صرف ایک اللہ ہی کی عبادت ہو، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ان پر کوئی زیادتی نہیں سوائے ظالموں کے کہ ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اور ہر حرمت والی چیز جیسے مسجد حرام احرام کی حالت وغیرہ میں بدلہ لینا ہے، یعنی اگر کوئی حرمت والے مہینے اور مسجد حرام یا حالت احرام کا ادب نہیں رکھتا اور جنگ کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی ادب نہیں ہوگا اور جوابی کارروائی کی جائے گی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس سے زیادتی کا اتنا ہی بدلہ لو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی بخل وغیرہ نہ کرو جو تمہیں ہلاک کر دے، اور نیکی کرتے رہو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔
اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر تم احرام باندھنے کے بعد حج یا عمرے سے روک دیے جاؤ تو حدود حرم میں ایک قربانی بھیجو جو میسر ہو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ یعنی حدود حرم میں نہ پہنچ جائے اور ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک تم اپنے سر نہ منڈاؤ۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اور اسے مجبوراً قربانی سے پہلے ہی سر منڈوانا پڑ جائے تو بدلہ دے 3 روزے یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا خیرات کرے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے یعنی حج تمتع یا حج قران کرے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے جو میسر ہو۔ پھر جسے قربانی کی قدرت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں احرام باندھنے کے بعد 9 ذی الحجہ تک 3 روزے رکھے اور 7 روزے مزید رکھو جب پلٹ کر اپنے گھر جاؤ۔ یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حج کی قربانی اور روزے رکھنے کا حکم اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے چند جانے پہچانے مہینے ہیں یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن۔ تو جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو وہ حج میں اپنی عورتوں سے صحبت کی باتیں نہ کرے، نہ کوئی گناہ کرے اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھی نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زاد راہ یعنی سفر کا خرچ وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چلو، کیونکہ سب سے بہتر زاد راہ تقوی یعنی سوال کرنے سے بچنا ہے۔ بعض لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ سامان اور خرچہ وغیرہ نہیں رکھتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، لیکن جب دوران سفر کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ حکم ہوا کہ زاد سفر لے کر چلو اور مانگنے سے بچو، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ حج کے دوران تم اپنے رب کا فضل یعنی اپنی روزی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو مزدلفہ میں مشعر حرام پہاڑ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ایسے ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک تم اس ہدایت سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ پھر اے قریش تم بھی میدان عرفات جا کر وہیں سے واپس پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات نہیں جاتے تھے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے ہی پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے تھے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ سب کے ساتھ عرفات جا کر ٹھہریں اور ایک ساتھ پلٹیں۔ یہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے اللہ کا ذکر کرو۔ پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اچھے اعمال کے سبب بڑا ثواب ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، یعنی ایام تشریق میں نمازوں کے بعد، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک، اور منی میں شیطانوں کو کنکر مارتے وقت تکبیر کہو۔ پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں منی سے چلا جائے اور 13 ذی الحج کے لیے نہ رکے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو 13 ذی الحج کی رمی کے لیے یعنی شیطان کو کنکر مارنے کے لیے منی میں رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ خوشخبری پرہیزگار حاجی کے لیے ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ منافق ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے اچھی لگتی ہے، یعنی وہ بہت میٹھی زبان استعمال کرتا ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرتا ہے اور کھیتی اور جانوروں کو ہلاک کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اسے گناہ کی اور ضد چڑھتی ہے تو اس کو جہنم کافی ہے، اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ صحابی حضرت صہیب رومی ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو مشرکین قریش کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا اور ان کا راستہ روک لیا۔ آخر یہ بات طے ہوئی کہ جو میرا مال فلاں جگہ پر موجود ہے تم وہ میرا سب کچھ لے لو اور مجھے ہجرت کرنے دو۔ اس پر کفار راضی ہو گئے اور آپ نے اپنا تمام مال
انہیں دے دیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب یہ حاضر ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر تمہارے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی اگر تم سیدھے راستے سے پھسل گئے یعنی اسلام کے خلاف چلے تو جان لو کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا وہ اسلام کے مخالفین اسی انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس چھائے ہوئے بادلوں میں اللہ کا عذاب آئے اور فرشتے اتریں اور فیصلہ کر دیا جائے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ اے حبیب، بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت یعنی کلام الہی کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی اور وہ دولت دنیا کے غرور میں غریب ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ متقی لوگ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، یعنی ایمان والے جنت کے بلند درجات میں ہوں گے اور مغرور کافر جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ پہلے سب لوگ ایک دین یعنی دین اسلام پر تھے، پھر جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یعنی یہود و نصارہ، انہی نے آپس کے حسد اور سرکشی کی وجہ سے اس کتاب میں اختلاف کیا، باوجود اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، تو اللہ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو اس حق بات کی طرف رہنمائی فرمائی جس میں وہ اہل کتاب اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ اے مسلمانوں، کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکے؟ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اے حبیب، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ فرمائیے تم جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو نیکی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا یعنی جہاد فرض کیا گیا، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اے حبیب، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے یعنی رجب میں لڑنے کا حکم پوچھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، اور ان مشرکوں کا فتنہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اے مسلمانوں، وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں اور پھر کفر ہی کی حالت میں مر جائیں تو دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے، اور وہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ اے حبیب، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں دے کر آخرت کے لیے محفوظ کر لو۔ اللہ اسی طرح تمہیں اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ اور وہ آپ سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا یتیموں کے فائدے کے لیے ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ فرما دیجئے ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک ایماندار باندی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہارے لیے پرکشش ہو۔ اور اپنی لڑکیاں مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک ایماندار غلام مشرک مرد سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ اور لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ ناپاکی ہے، تو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا
أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو شریعت کے مطابق آؤ، اور پہلے اپنے فائدے کے لیے نیک کام کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ اور اے حبیب، مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اور تم نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے بہانہ نہ بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اپنے بہنوئی سے کلام نہیں کریں گے اور لوگوں سے ان کی صلح نہیں کروائیں گے۔ جب انہیں لوگ کہتے کہ آپ صلح کروا دیجئے تو وہ کہتے میں تو قسم کھا چکا ہوں۔ اس میں اس بات کا رد کیا گیا کہ ایسے معاملات میں قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اگر قسم کھا لی تو اس قسم کو توڑ دینا چاہیے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ ان قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں ان قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا جو تمہارے دلی ارادے سے ہوں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں یعنی قسم توڑ کر کفارہ دے دیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا پکا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے 3 حیض تک روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے اس چیز یعنی حیض یا حمل کا چھپانا جائز نہیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اور اس طلاق رجعی کی مدت میں ان کے شوہر انہیں لوٹا لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر وہ صلح اور ملاپ چاہیں۔ اور شریعت کے دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ طلاق یعنی جس کے بعد شوہر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے 2 بار تک ہے، پھر عدت میں بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا عدت پوری کرنے کے لیے حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تم نے انہیں جو مہر دیا اس میں سے کچھ بھی واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، مگر جب دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر اے مسلمانوں تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہیں گے، یعنی حقوق ادا نہ کر سکیں گے، تو ان دونوں پر اس مالی معاوضے میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے۔ اس آیت کریمہ میں طلاق کے وقت جو حق مہر واپس لینے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عام حالات میں چاہے شوہر نے کتنا ہی زیادہ حق مہر کیوں نہ دیا ہو، واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ: اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے ساتھ اسے واپس لوگے؟ البتہ اگر بیوی خود ہی شوہر سے علیحدگی چاہتی ہو اور خلا کا تقاضا کرے تو شوہر طلاق کے بدلے حق مہر واپس لے سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر قربت کے بعد اسے طلاق دے دے تو ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں کہ عدت کے بعد پھر آپس میں نکاح کر کے مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں عدت پوری کرنے کے لیے حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکو کہ ان پر زیادتی کرنے لگو، اور جو ایسا کرے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور تم اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو، یعنی بے عملی اور سستی سے بچو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو اور اس کتاب اور حکمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے تم پر اتاری، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اے عورتوں کے سرپرستو تم انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جب کہ وہ آپس میں شریعت کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یہ یعنی عورتوں کا نکاح کرا دینا تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، یعنی ماں اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک دودھ پلائے، البتہ اگر بچے کو ضرورت نہ رہے اور دودھ چھڑانے میں اسے کوئی نقصان نہ ہو تو 2 سال سے کم مدت میں بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، اور بچے کے والد کے ذمے اس کی حیثیت کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور لباس دینا لازم ہے۔ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، یعنی دودھ پیتے بچے کو اس سے نہ چھینا جائے وغیرہ، اور نہ ہی والد کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، یعنی اس سے زیادہ خرچے کا مطالبہ نہ کیا جائے، اور جو وارث ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے، یعنی باپ کے انتقال کے بعد جو اس کا قائم مقام ہوگا اب اس پر یتیم بچے کی پرورش کی ذمہ داری ہوگی۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ تم نے جو معاوضہ ٹھہرایا تھا وہ بھلائی کے ساتھ ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیوائیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن عدت میں روکے رکھیں، یعنی اس عرصے میں نکاح نہ کریں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے سرپرستو تم پر کوئی حرج نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور اے مسلمان مردوں، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عدت والی عورتوں کو پردہ رکھ کر اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں نکاح کی بات کو چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ اب تم انہیں دل میں نکاح کے لیے یاد کرو گے، لیکن دوران عدت ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو۔ ہاں، اتنی بات کہو جو شریعت کے مطابق ہے، اور جب تک مقررہ عدت پوری نہ ہو جائے ان سے عقد نکاح پکا نہ کرو۔ بیوہ سے دوران عدت نکاح کرنا یا اسے صراحتاً نکاح کا پیغام دینا یا نکاح کا وعدہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ البتہ کسی اشارے کنائے میں پردہ رکھتے ہوئے پیغام دیا جا سکتا ہے، مثلاً کسی خاتون کے ذریعے اس طرح کہلوا دے کہ فلاں آپ جیسی کسی نیک عورت کی تلاش میں ہے وغیرہ۔ اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے دل کی سب باتوں کو جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ اگر تم نکاح کے بعد عورتوں کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا تو تم سے مہر کا کوئی مطالبہ نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر نکاح میں مہر کا ذکر نہیں کیا گیا تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ پھر ایسی صورت میں اگر شوہر بیوی کو تنہائی میں ملنے سے پہلے ہی طلاق دے دے تو اس پر اس کی حیثیت کے مطابق ایک جوڑا کپڑا یعنی شلوار قمیص دوپٹہ دینا واجب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور ان کو استعمال کی کچھ چیزیں یعنی کپڑوں کا ایک جوڑا دے دو، مالدار پر اس کی حیثیت کے مطابق اور غریب پر اس کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینا شریعت کے مطابق فرما برداروں پر واجب ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا اس کا آدھا دینا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں اس آدھے میں سے بھی کچھ چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی شوہر وہ زیادہ دے دے۔ اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ اے مسلمانوں، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ پھر اگر تمہیں ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دشمن وغیرہ کا خوف ہو تو پیدل یا سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں گھر سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دیا جائے۔ ابتدائے اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی اور وہ مکمل 1 سال تک اپنے مرحوم شوہر کے یہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت سورہ بقرہ آیت نمبر 234 یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرما دی گئی، اور سال بھر کا نفقہ سورۃ النساء آیت نمبر 12 سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کا حصہ شوہر کے ترکے سے مقرر کیا گیا، لہٰذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس کام میں جو انہوں نے اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کیا، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور طلاق والی عورتوں کے لیے دوران عدت شوہر کے ذمے مناسب طور پر نان و نفقہ ہے جو پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اے حبیب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اس آیت میں بنی اسرائیل کے اس گروہ کا ذکر ہے جن کی بستیوں میں طاعون کا مرض پھیل گیا تو وہ موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے مسلمانوں، تم اللہ کی راہ میں لڑو اور یقین رکھو کہ اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، تو اللہ اس کے لیے اس میں کئی گنا اضافہ فرما دے، اور اللہ ہی رزق میں تنگی کرتا اور فراخی فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ
إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ اے حبیب، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب وہ اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے بولے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی سرکشی و نافرمانی انتہا کو پہنچی اور انہوں نے توریت کے احکامات کو فراموش کر دیا تو اللہ نے ان پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ جالوت کو مسلط کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل سے ان کے شہر چھین لیے اور ان کے بیٹوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو ان لوگوں نے ان سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کی سربراہی میں ہم جالوت اور اس کی قوم سے جہاد کریں۔ حضرت شمویل نے ان سے فرمایا اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن سے نکالا گیا اور ہماری اولاد سے جدا کر دیا گیا۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے جہاد سے منہ پھیر لیا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم۔ اور ان کے نبی حضرت شمویل نے ان سے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں اور اسے تو مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ حضرت شمویل نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ وسعت دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے نبی حضرت شمویل نے ان سے فرمایا طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تابوت سکینہ میں انبیاء علیہم السلام کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، اور دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکتوں سے فتح پاتے۔ جالوت کی قوم ان سے یہ تابوت چھین کر لے گئی تھی
جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو فرشتے اللہ کے حکم سے وہ تابوت ان کے پاس لے آئے، جسے دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت اور اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ پھر جب طالوت اپنی فوجوں کو لے کر شہر سے نکلے تو ان سے بولے، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جس نے اس نہر سے پانی پیا وہ میرا نہیں، اور جس نے نہیں پیا وہ میرا ہے، مگر جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے، یعنی ایک چلو پانی لینے کی اجازت ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر سے خوب پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے نہر پار کر گئے تو خوب پانی پینے والے نافرمان لوگ بولے، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ مگر جن لوگوں کو اللہ سے ملنے کا یقین تھا وہ بولے، کئی مرتبہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ واضح رہے کہ فتح اور نصرت کا دار و مدار مال و اسباب کی زیادتی اور جماعت کی کثرت پر نہیں، محض اللہ کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ رب چاہے تو ابابیل پرندوں سے ہاتھیوں کو ہلاک کر دے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ ہی کی ذات پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے آئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کافروں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو سلطنت اور حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی، اور انہیں جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرے یعنی نیکوں کے ذریعے فسادیوں کو، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، لیکن اللہ سارے جہاں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں اے حبیب ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔